وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي فاتقون وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الحب للہ والبغض للہ، یہ سلوک کی دو منزلیں ہیں، یا یوں کہہ دیجئے کہ صراط مستقیم کہ یہ دو گرین سگنل ہیں کہ جو بھی صراط مستقیم پر چلتا ہے اس کے لیے یہ ان دو اشاروں پہ چلنا بہرحال ضروری ہے، ورنہ بھٹک جائے گا۔ کیونکہ انسان دنیا میں پسند اور ناپسند پہ چلتا ہے، اس کی اپنی پسند ہے اور پسند کی شے دیکھ کر ہی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ناپسند ہو، چاہے کسی قدر بھی جاذب ہو، پرکشش ہو، اسے پسند نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر خود اپنے آپ کو پسند ہے، چاہے زمانہ اس کے متعلق کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی کی نہیں مانتا کیونکہ اسے اپنی پسند ہے۔ تو یہ کارزار حیات، یہ سفر جسے اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا سے تعبیر کیا، حیات دنیا سے تعبیر کیا، اور اس حیات دنیا میں اس کے لیے صراط مستقیم وہ کہلائے گا جو دنیا سے اسے عاقبت کی بہتری تک پہنچائے۔ سفر کرنا مراد نہیں ہے، منزل پر پہنچنا مراد ہے۔ اگر منزل نصیب نہیں تو پھر دھکے کھانے والی بات ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، میرا خسارہ ہے کیونکہ منزل نہیں ملی۔ شب و روز تو گزارے، 70 80 90 برس کی زندگی کو گزار لی، لیکن رب فرماتا ہے جل شانہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ زمانہ محبوب معظم علیہ السلام کی قسم ہے، انسان نرا خسارے میں ہے۔ یعنی جب تک اپنی پسند پہ چلتا ہے خسارہ ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور سادہ مفہوم یہ ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کو مان لیا، جل شانہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس نے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی رہنمائی کے لیے حرف آخر کے طور پر تسلیم کر لیا، وہ کامیاب ہے، وہ خسارے سے بچ گیا۔ ان کے لیے یعنی جو نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کو حرف آخر نہیں مانتے، ان کے لیے تو ہے خسارہ۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَفْعَلْ
ذالک فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہیں۔ اور جنہوں نے نبی رحمت علیہ السلام کو اپنا وہ رہنما مانا کہ حرف آخر ہے، ان کے سوا کوئی اور راہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے دو سیغے ہیں، فاولئک هم المفلحون، فاولئک هم الفائزون۔ مفلح کا معنی ہوتا ہے فلاح پانے والا، الفائز کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونے والا، یعنی جو ایمان کی راہوں پہ چلتا ہے، مرکز ایمان، عین ایمان، جان ایمان، حقیقت ایمان، روح ایمان، نبی رحمت علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں ان کے اشارے پہ چلتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے لیے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ اس کو تھوڑی سی توجہ سے ذرا سن لیں، وہ لوگ جنہوں نے رسول معظم علیہ السلام کے اشارے پر تعمیل کرتے ہوئے زندگی بسر کی، فاولئک هم المفلحون، مفلحون، اور جس نے اطاعت کی زندگی بسر کی وہ فاولئک هم الفائزون۔ تو مفلح کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، قسم ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم المفلحون قد افلح المؤمنون، وہ لوگ انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا۔ تو الحب للہ والبغض للہ، کرو محبت، کرو بغض، رکھو کینہ رکھو، لیکن اس کے لیے ایک رہنما، ایک سگنل، گرین سگنل ہے، ایک اشارہ ہے، جس سے پیار کرو خدا کی رضا کے لیے، جس سے بغض رکھو خدا کی رضا کے لیے۔ ورنہ تو انسان اور کتے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، جانور میں اور انسان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، کیونکہ جانور کے لیے اس کی کامیابی کا کوئی دستور ہے، نہ نشان ہے، نہ اس کے لیے کوئی سگنل ہے، نہ کوئی اس کے لیے چورستہ ہے، نہ کوئی اس کے لیے صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم حضرت انسان کے لیے ہے، جس کا رسول صراط مستقیم کا نشان اعظم ہے۔ سنیے قرآن شریف، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بہت فرق ہے، بڑا امتیاز ہے۔ ساری دنیا اہدنا الصراط المستقیم کہتی ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ سب دنیا کا یہی، یعنی مسلمانوں کا، وہ یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط مستقیم۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ امت کو رستہ دینے کے لیے سرکار نے بھی یہ سورت پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے، لیکن سیدھی بات کہوں، ترجمہ یہی ہے۔ جب نبی رحمت علیہ السلام پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ان سے سن کر صدیق اکبر نے بھی پڑھا، فاروق اعظم نے بھی پڑھا، صحابہ کرام نے بھی پڑھا، مولا مرتضی علی شیر خدا نے بھی پڑھا، عثمان غنی ذی النورین نے بھی پڑھا، مہاجرین نے بھی پڑھا، مجاہدین نے بھی پڑھا، شہداء نے بھی پڑھا، صالحین نے بھی پڑھا، اہل اللہ نے بھی پڑھا، سب نے پڑھا، آپ سے سن کر پڑھا اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ میرے آقا نے یہ اس لیے پڑھا ہے کہ امت سن کر یاد کر لے، امت سن کر یاد کر لے، اور جب بھی آپ یہ پڑھیں
تو نیت کیا کریں کہ میں وہ لفظ پہ پیش کر رہا ہوں مولا جو تیرے محبوب پاک کی زبان مبارک سے نکلے. انشاءاللہ آپ کے لفظوں کی بڑی ویلیو ہو جائے گی، بڑی قیمت ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو یہ الفاظ بطور دعا اپنی زبان مبارک سے ظاہر فرمائے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. بات بدنی ہے لیکن اہل اللہ، اہل علم، اہل محبت میں بدنی نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام صراط مستقیم کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم تو ان کی اداؤں کا نام ہے، ان کی اداؤں کا نام ہے. صراط مستقیم ان کی وفاؤں کا نام ہے، صراط مستقیم ان کے کلام کا نام ہے، صراط مستقیم ان کی چال کا نام ہے، صراط مستقیم ان کے چپ رہنے کا نام ہے، صراط مستقیم ان کے بولنے کا نام ہے، صراط مستقیم ان کے نماز پڑھنے کا نام ہے، صراط مستقیم اگر نہ پڑھے تو بھی صراط مستقیم ہے. سب صحابہ کرام اور اہل اسلام اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ یہ سنتے رہتے ہیں لیکن سنا ہوا سبق پھر سنانے میں میرا بھی بھلا آپ کا بھی بھلا ہے. صراط مستقیم آگے خود فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کی راہ ہے مولا جن پر تیرا انعام ہوا. یعنی منعم علیہم کی راہ جو ہے یہی صراط مستقیم ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ جس راہ پہ چلے وہ صراط مستقیم ہے. ہمیں سوچوں پہ نہیں چھوڑا، سوچوں پہ نہیں چھوڑا کہ سوچو کہ یہ میرے لیے مفید ہے کہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم ہے یا نہیں ہے. سوچو نہیں، دیکھو. کیوں؟ میں حوالہ دیتا ہوں کہ یہ چار جو ہیں قسمیں، یہ ان پر میرا انعام ہوا ہے، ان میں سے جس کو بھی دیکھو جس راہ پہ چل رہا ہے وہی صراط مستقیم ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. من النبیین یہ کون ہیں جن پہ انعام ہوا؟ انبیاء علیہ السلام. والصدیقین صدیق اکبر، صدیق اکبر کیونکہ سب سے بڑا صدیق خدا کی خدائی میں نبیوں کے بعد ابو بکر ہے، سب سے بڑا. اور رب کریم کو محبوب پاک علیہ السلام کے اس غلام کی جو ادا پسند آئی ہے، سبحان اللہ، اونچا مرتبہ دے دیا کہ سرکار نے یہاں تک اعلان فرما دیا، غیب جاننے والے رسول پاک نے، غیب جاننے والے رسول اعظم نے، پوری کائنات کو اپنے سامنے دیکھنے والے رسول پاک نے فرمایا، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. اور میں نبیوں رسولوں کے بعد کبھی سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا کسی ایسے پر جو ابو بکر سے افضل ہو. تو پھر منعم علیہم ذرا میں اپنے ذوق میں ترجمہ من النبیین ہے، من النبیین ہیں، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء والصالحین. رب کریم جل مجدہ العظیم نے چار قسم کے اپنے مقربین و مخلصین کو منعم علیہم قرار دیا. دائیں بائیں نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں، میں صرف اسی مقام پہ کھڑا ہوں.
ساری کائنات صراط مستقیم کی محتاج ہے، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام اس لیے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تاکہ امت کو یہ وظیفہ حاصل ہو جائے، امت کو یہ وظیفہ مل جائے. جو وظیفہ حضور بتائیں وہ وظیفہ رد نہیں ہوتا، جو وظیفہ نبی پاک علیہ السلام بتائیں وہ رد. دنیا کا بڑے سے بڑا مفسر، محدث، فقیہ، مجتہد، ولی کوئی بھی ہو، سجدہ کرے، رکوع کرے، لیکن قبول نہیں ہوگا جب تک وہ تسبیح نہ پڑھے جو میرے آقا نے عطا فرمائی. حالانکہ عظیم اللہ کا نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا نام ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، لیکن کرے ہمت کوئی کہ سجدے میں جا کے کہے سبحان ربی العظیم، کرے ہمت کوئی کہ رکوع میں جا کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ. حالانکہ وہ نام اسی کے ہیں لیکن رب نہیں مانتا، رب نہیں مانتا. اور فرمایا تسبیح تو ہو گئی ہے پر میں اس کو تیری نماز کو نماز نہیں مانتا. کیوں؟ تو نے وظیفے میں وہ لفظ کیوں نہیں پڑھے جو میرے محبوب نے عطا کیے ہیں. جو شخص سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے رکوع سجدے میں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے رکوع میں، اس نے ذکر کر لیا، تسبیح پڑھ لی، لیکن صراط مستقیم نہیں ملی ہے. کیوں؟ صراط مستقیم تو حضور کی ادا کا نام ہے. تو پھر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ سیدھی راہ یہ بورے والا سے پاک پتن شریف کو جاتی، یہ سیدھی راہ جاتی ہے، یہاں سے شروع ہوئی وہاں تک پہنچی. صراط مستقیم کہاں ہے؟ جو مصطفیٰ سے چلتی ہے خدا تک پہنچتی ہے، یہی سیدھی راہ ہے. حضور سے ہٹ کر سیدھی راہ کا تصور ہے ہی نہیں، کوئی تصور نہیں ہے. تصور ہے تو میرے آقا کے قدموں سے ہے، یہ حضور کے قدموں سے چلتی ہے. صراط مستقیم 4 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چاروں یعنی مقدس پاک جماعتیں جو ہیں یہ صراط مستقیم کا نشان ہے، صراط مستقیم کا نشان ہے. اب ذرا ان چاروں مقدس جماعتوں کو جھک کر ان کے قدم چوم کر سلام کر لو. علماء کرام، بادشاہوں، شہنشاہوں، اللہ والوں، مقربین، مخلصین، یہ تو فرمائیں کہ یہ عظمتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ بصیری کہتا ہے ادھر آؤ میں بتاؤں کہاں سے ملی ہیں. فَكُلُّهُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. کلہم از آدم تا عیسیٰ، فَكُلُّهُمْ مِن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَامِ مَوْلَا سَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ.
فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی خلق فی خلق فی علم ولا کرامی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور یارو بلبل کسی ملک کا ہو بولی ایک ہی بولتا ہے، یہ تو بصیری ہے، یہ تو بصیری ہے۔ شیخ سعدی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اے بلبل شیراز تو فرما کہ سرکار کا مرتبہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہما انبیاء در پناہ تو ہما انبیاء در پناہ تو مقیم در بارگاہ تو یا رسول اللہ علیہ السلام سارے انبیاء آپ کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے خیرات مانگ رہے ہیں۔ تو سلطان ملکی ہما چاکرم، تو سلطان ملکی ہما چاکرم، تو مہر منیری ہما اخترم۔ آپ مملکت الہیہ کے شہنشاہ ہیں۔ آگے سعدی کے لفظوں میں میں کہتا ہوں ورنہ میری جرت ہے نہیں، تو سلطان ملکی ہما چاکرند، عرض کی یا رسول اللہ اس مملکت کے شہنشاہ آپ ہیں، باقی سارے نبی تیرے نوکر چاکر ہیں۔ ارے نبی آپ کے نوکر چاکر ہیں۔ تو پر کہنا یہ ہے اعلیٰ حضرت وہ بلبل شیراز ہیں، وہ بلبل جی بصیر ہیں، یہ بلبل بر صغیر ہیں، اور بولی ایسی بولتا ہے اللہ اکبر، کائنات مہر بلب ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے اور کیسے آ رہے ہیں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ شاہ صاحب۔ اور دنیا حضرت عشق میں بعض اکابر فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی مفتی اعظم ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ بہترین مہترین انبیاء، بہترین بہترین انبیاء، یہ صراط مستقیم کی پہلی جماعت ہے، یعنی فرسٹ آف آل، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلی کام یہ میں نہیں کہ آگے دوسری سے بڑی ہے، نہیں، نیچے سے آ کر میرے دوستوں سب سے اونچی جماعت جو ہے وہ انبیاء کی، پھر صدیقین کی، پھر شہداء کی، پھر صالحین کی، اور یہ جو سب سے اونچے ہیں وہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کے گدا ہیں، گدا ہیں۔ بہترین مہترین انبیاء،
اور آگے تو حد کر دی. فرماتے ہیں جز محمد نیست در ارض و سما، ارض و سما، جز محمد نیست در ارض و سما. خدا کی زمین و آسمان میں مصطفیٰ کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. حضور کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ کیا کہہ دیا؟ حضور کے سوا کچھ نہیں. وہاں فرشتے نہیں ہیں، آسمان میں فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں میں جبریل نہیں ہے، میکائیل نہیں ہے، اسرافیل نہیں ہے، ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جز محمد نیست در ارض و سما. اس زمین پر حضرت انسان، حضرت آدم پاک علیہ السلام، جناب حضرت سرکار شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سرکار یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سلیمان و داؤد علیہ السلام، زکریا و یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. اتنے ڈھیروں ہیں. تو کہتا جز محمد نے. مولانا روم کہتا ہے خدا کی قسم یہ سب ہیں لیکن مصطفیٰ کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. ہے ہی کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا خالق ہے، محبوب مالک ہے. اللہ خالق ہے، اس کی عطا سے حضور مالک ہیں، اور یہ باقی جن کو تم گنتے ہو وہ سب میرے حضور کی رعایا ہے. یہ اللہ سرکار کی رعایا ہے. تو پھر اصل تو حضور ہی ہوئے نا. جز محمد نیست در ارض و سما. اب مجھے ایک حدیث اور بھی کہنا ہوگی جو فقیر حکیم نے مکتوبات جلیلہ میں پڑھی ہے، مکتوبات امام ربانی میں پڑھی ہے، اور حسن اتفاق کے سفر مظفر بھی آنے والا ہے جس میں اکابر کے عرس ہوتے ہیں اور ان میں مجدد الفسانی بھی ہیں. ان کے مکتوبات جلیلہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے. سرکار علیہ السلام سے رب نے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ محبت سے یا محمد فرماتا ہے کیونکہ وہ بڑا جو ہوا خالق ہی ہوا. یا محمد بڑا جو ہوا اسی میں یا محمد کہہ دیتا ہے. فرمایا یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا وانت. انا وہ مولانا روم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بڑا اونچا ہاتھ ہے دلیل کا اس میں. ہاں مفتی حضرت عشق نے بڑی عظیم بات کی ہے. انا وانت یا رسول اللہ، یا محمد عربی علیہ السلام، میں اور تو. میں ختم ہوگی، بھاگے پھرو، تمہیں کون پوچھتا ہے؟ اور پیدا کرنے والا خود کہتا میں اور تو، بس بڑا بنا پھرتا ہے میں یہ میں وہ. تو کیا ہے؟ بنانے والا کہتا ہے محبوب ایک میں ایک تو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں انا اللہ کہہ سکتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا، جرت نہیں کر سکتا. انا رب انی انا ربک انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں وہ کہہ سکتا ہے، اور اس میں کہنے والے نے تو مصطفیٰ کو خود فرمایا ہے. میں اور تو، چلو گھر آباد ہو گیا، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اور تو.
اور یہ باقی اللہ فرماتے ہیں وما سواک وما سواک، شکر ہے ہماری عزت رہ گئی۔ بار ویسے میں یہ عرض کر دوں، محبوب کے سامنے ہم کچھ بھی نہ رہیں، خدا کی قسم یہ بھی ہماری عزت ہے۔ حضور کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب رب کریم نے محبوب پاک کے لیے فرمایا تو پتا چلا یہ کائنات جو ہے نا، یا ذکر الہی سے بستی ہے یا ذکر مصطفیٰ سے بستی، باقی ہے ہی نہیں۔ اگر اولیاء صلحاء، اگر شہداء، اگر نجبا، اگر اہل اللہ کا ذکر آ رہا ہے، یہ سب کرنیں ہیں، ان کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہے۔ سب کرنیں وہیں سے نکلتی ہیں۔ انا انت، میں اور تو، وما سواک خلقت لاجلک، اور یا رسول اللہ باقی آپ کے سوا جو کچھ ہے میں نے وہ آپ کی خاطر پیدا کیا ہے، آپ کی خاطر پیدا کیا ہے۔ جو کچھ پیدا کیا یہ آپ کی، کس لیے کہ حضور کو ضرورت تھی۔ وہ مجھے اس میں بھی تو کچھ کہنا پڑے گا نا، کیا میرے آقا کو ضرورت تھی؟ ہم جیسے ہم گئے گزرے لوگوں کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو لہذا لے کا کیسے ہوا؟ حضور محبوب ہے، رب محب ہے، وہ خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہیں، وہ مسجود ہے، جو اس کے عبد یعنی ساجد ہے، وہ معبود حقیقی، یہ عبد مقرب ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے وما سوا کا خلقت لاجلک، یا رسول اللہ باقی جو پیدا کیے میں نے تیری خاطر پیدا کیے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو پیدا کر کے تیرے دروازے پہ کھڑا کر دوں اور تجھے کہوں گا محبوب یہ منگتے تیرے بندے میرے جوڑیاں بار دین کی ہے۔ وما سواک خلقت لاجلک، جو کچھ پیدا کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر پیدا کیا۔ مسئلہ اور بھی آ گیا، معلوم ہوا حضور کی خاطر کام کرنا یہ خدائی دستور ہے، حضور کی خاطر کام کرنا یہ خدائی دستور ہے، حضور کے لیے کام کرنا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں قسم بخدا، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ حضور کے لیے پڑھتے ہیں، ان کی خاطر پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ سرکار بارگاہ خداوندی میں عرض کرے مولا یہ میرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، یہ میری کمائی ہے، تو انہیں قبول فرما لے۔ اس کی تائید میں ایک عظیم ولی کی تائید ہو جائے، ایک علی عظیم ولیہ جس کو دنیا حضرت رابعہ باصریہ عدویہ کہتی ہے، رابعہ باصریہ عدویہ، انہوں نے فرماتی ہیں کہ میں ایک روایت میں آتا ہے رات کو 500 نفل پڑھتی ہوں، رات کو 500 نفل پڑھتی ہوں۔ اہل اللہ کی شانیں سبحان اللہ۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ اپنے سرتاج، اپنے شوہر باوقار، اپنے خاون، اپنے شوہر کی خدمت حاضر ہو کر کہتی حضرت کوئی خدمت کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو حکم فرمائیں میں خدمت کروں۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ کس ٹون سے بول رہی ہے۔ اب آپ فرماتے الحمدللہ اب میں تمہیں فری کرتا ہوں، میں تم سے اس رات کوئی خدمت نہیں لیتا۔ تو پھر آپ اجازت لے کر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی۔ اس کے پیچھے بڑے مسائل ہیں، ان پہ اب جانے کے وقت نہیں ہے۔ 500 رکعت نفل، ولیوں کا نام لینا آسان نہیں ہے۔ 500
ایک دن کسی رفیق روحانی نے پوچھ لیا کہ محترمہ یہ تو کہیے، اول تو لوگ نیکی کریں تو چھپاتے ہیں، آپ تو ڈھول پیٹ رہی ہیں، میں 500 پڑھتی ہوں، ایک روایت میں 1000 بھی ہے، ایک روایت میں 1000 بھی ہے، تو آپ جو یہ فرما رہی ہیں کہ میں اتنے نفل پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کے درجات بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کے دروازے فرمایا۔ تجھے کس نے کہا کہ میں جنت کے لیے پڑھتی ہوں؟ تو نے تو میری نماز کی توہین کر دی، میں اس کے لیے اس لالچ میں پڑھتی ہوں۔ چلو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ والوں کے مرتبے بڑے اونچے ہیں۔ فرمایا میں اس لیے نہیں پڑھتی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اپنا ذہن مجھ پہ مسلط نہ کرو، میں جنت کی طلب میں یہ نماز نہیں پڑھتی۔ حضور اور کس کے لیے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس کو محشر کہتے ہیں، ساری کائنات حاضر ہوگی، انبیاء علیہ السلام، رسول کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کی امتیں بھی ہوں گی، اور میرے آقا کے قدموں میں سرکار کی امت بھی ہوگی، اور حضور کے امتیوں کے ساتھ نبی پاک کے قدموں کے سامنے یہ فقیرہ بھی ہوگی، یہ فقیرہ، یہ مسکینہ بھی ہوگی۔ تو میں تو صرف اس لیے پڑھتی ہوں کہ قیامت کو حضور نبیوں سے فرمائیں، اے انبیاء، اے مرسلین توجہ رہے، حضور فرمائیں یہ بوڑھیا، یہ میری امت ہے، یہ امت ہے، یہ وہ ہے جو ہر رات 500 نفل پڑھتی تھی۔ میں تو سرکار کو خوش کرنے کے لیے پڑھتی ہوں، اور میرا مقصد کوئی نہیں ہے، کیونکہ اچھا بیٹا ہو نا، اچھا بیٹا تو باپ بڑے فخر سے کہتا ہے میرے بیٹے نے الحمدللہ رب العالمین درس نظامی پاس کر لیا ہے، اس نے انتہائی شہادت عالمیہ بھی پاس کر لی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ابھی بہت بڑے مدرسے کے محتمم ہیں، اور یہ قرآن شریف بھی پڑھاتا ہے، حدیث شریف بھی پڑھاتا ہے، یہ فقہ شریف بھی پڑھاتا ہے۔ اس باپ کے سر پہ عزت کا تاج آتا ہے جس کا بچہ رسول اللہ کے دین کا معلم بن جائے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام عرض کرتی ہیں کہ سرکار فرمائے میرے انبیاء، میرے ساتھیوں، یہ وہ خاتون ہے ہر رات 500 نفل پڑھا کرتی ہے۔ لو، حضور راضی ہو جائیں گے، مجھے میری رکعتوں کی قیمت مل گئی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ کل معاملہ بڑا نازک ہے، سرکار کی محبت کا مقام بڑا نازک ہے، بڑا نازک ہے۔ یہ تو ہم صحابہ کرام کے مقابلہ میں اگر بڑے سے بڑے ولی کی بھی بات کروں تو اس کے سامنے ایک عام کی بات ہے، کیونکہ قرب کا جو درجہ والذین معہو کو ملا ہے وہ انہی کو ملا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر خیر گزشتہ خطبہ شریف میں رہا، جن کی عظمت کے لیے امام جعفر الصادق گوہر افشانی فرما رہے ہیں، گوہر افشانی فرما رہے ہیں۔ او ہماری زوات سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، آل رسول علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، پوچھو پہلے کہ ہمارے رشتہ دار کون ہیں؟ پوچھو، ہم سے پوچھو، امام جعفر صادق سے پوچھو، امام محمد الباقر سے پوچھو،
امام زین العابدین سے پوچھو، امام حسین سے پوچھو، ہمارے رشتہ دار کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بتاؤں میرا رشتہ دار کون ہے؟ عرض کی حضور، فرماتے ہیں صدیق اکبر میرے دادا بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں۔ مجھے صدیق اکبر نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، اور الحمدللہ حضرت کا نسب پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، اور بڑے سنبھالے سے کیا تھا، ان کو یاد رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، فرماتے ہیں مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرے دورے بزرگ ہیں، دورے بزرگ ہیں، کیونکہ میری امی جان انہوں نے مجھے جنم دیا، اللہ اکبر، میں ان کی گود میں آیا، تو جن کے فیض و برکت سے آئے وہ ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ الحمدللہ۔ اب بتائیے، آپ سے درخواست ہے، کسی کے باپ کو کوئی برا کہے، خدا لگتی کہنا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، علماء فرماتے وہ شخص بہت بدبخت ہے جو میرے آقا کے نسب پہ اعتراض کرتا ہے، حضور کے نسب پر اعتراض کرتا ہے۔ خدا لگتی کہنا، ایک شخص کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اور ایک اٹھ کے کہتا نہیں 3 اس کی ہیں، 1 اس کی ہے، 3 اس کی نہیں ہے۔ ایمان سے کہنا، جس کے متعلق جس کی اولاد کی نفی کر رہا ہے وہ بے غیرت ان کی عزت پہ تان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تان کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے متعلق رب کریم نے خود گواہی دی ہے کہ میرے رسول پاک کی 1 بیٹی نہیں ہے، کئی بیٹیاں ہیں۔ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَن يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اپنی ازواج کے لیے فرما دیں، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کی عورتوں کو حکم دے دیں۔ یاد آگے تو حکم بھی عرض کروں گا، پہلے میں اس پہ ڈسکس کر لوں۔ کل ازواج کا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں سے فرمائیں۔ بتائیے میرے آقا کی صرف 1 بیوی ہے، 9 ہیں یا 11 ہیں، جیسا کتابوں میں لکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتاب جو سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں الحمدللہ، اس میں بھی تفصیل ہے، ان میں سب سے پہلے جن کو مشرف فرمایا زوجیت سے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے، اور پھر جن کو شرف حاصل ہوا وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں، پھر وہ جن کو مشرف فرمایا وہ صدیق اکبر کی شہزادی ہے۔ اسی طرح 9 ہیں یا 11 ہیں۔ آگے فرمایا، آپ فرما دیں اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے۔ سرکار کی ازواج بھی کئی، ایمان والے مسلمانوں کی بیٹیاں عورتیں بھی کئی، اور میرے آقا کی بیٹی 1، حالانکہ سیغہ یہ بھی جمع کا ہے، ازواج بھی جمع کا سیغہ، بنات بھی جمع کا سیغہ، ازواج زوجہ کی جمع ہے، بنات بنت کی جمع ہے، اور نساء امراتن کی جمع ہے۔ جی وہاں جب جمع کا سیغہ آتا ہے تو 3 سے زیادہ مراد ہیں، پتہ چلا رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادیاں 3 سے زیادہ ہیں، قرآن شریف کا فیصلہ ہے، اور جس نے پیدا کی ہے وہ 3 سے زیادہ کہتا ہے، اس بے غیرت کو پوچھو جو تو حضور کی بیٹیوں کی نفی کرتا بدبخت کہیں کہ تو یہ دیکھ کے کس گھر کے اندر بکواس کر رہا ہے۔
سیدہ خاتون جنت کی عظمت پہ کروڑوں سلام. لیکن آپ کی بہنیں تو اور بھی ہیں. سیدہ زینب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ رقیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ام کلثوم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ظاہرہ خاتون جنت بھی ہیں. چار ہیں. اب جو حضور کے نسب مبارک کی گنتی میں خباثت کرتا ہے، ایمان سے کہنا کیا وہ میرے آقا کے در دولت پہ مداحرت نہیں کرتا؟ کوئی کسی سے کہے تیری اتنی اولاد نہیں اتنی ہے تو اس نے گالی نہیں دی. خدا کا خوف کرو، غضب سے بچو. کہتے ہو جی اختلاف کی گنجائش نہیں کرنا چاہیے. میں کیا کہوں، تجھے دکھ لگے اگر تیری کسی بیٹی اور بیٹے کی نفی کر دے کوئی تو تیرے جگر پہ کیا چھریاں نہیں چلیں گی؟ میرے آقا علیہ السلام کی 3 شہزادیوں کی نفی کرنے والے یہ میرے آقا علیہ السلام کو خوش کر رہے ہیں. حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، 4 شہزادیاں ہیں اور ایک شہزادی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سب عظیم ہیں. حضور کی ساری شہزادیاں عظیم ہیں. ہاں جی، اور البتہ یہ ضرور ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ روحانی حوالے سے ساری اپنی ہمشیرگان سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضور کی شہزادیوں کا انکار تو نہیں ہو سکتا. انکار کرنے والے مجرم ہیں، اور ایسے مجرم ہیں کہ یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ حضور کے نسب کا انکار کرنے والے کس قدر بے غیرت اور بے حیا ہیں. اتنے بیٹے ہیں، تجھے جرت کیوں ہے یہ بات کرنے کی؟ ادب کی بات ہو نا. کبھی کسی مرید نے اپنے شیخ کامل سے کہا پیر و مرشد آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ پوچھتے ہیں، حرج تو نہیں ہے لیکن اتنی جرت تو نہیں کر سکتا. پیر و مرشد سے پوچھو، تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور تجھے اپنا مرید کہہ دے تو تیرے لیے یہی بڑی سعادت ہے. تو آگے گزر کر ان کے گھر میں مداحرت کرتا ہے، آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں، آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اور بڑوں سے ایسے سوال نہیں کیے جاتے. اور یہ تو وہ رسول پاک ہے جس کے دروازے پر ملائکہ کھڑے ہیں، اجازت کے بغیر اندر قدم نہیں رکھتے، تو ان کے نسب کی بات کرتا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر آپ فرماتے امت کو، آپ کو بھی، ساری امت کو آپ نے فرمایا ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارکبوا، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں لحاظ کرو، خیال کرو، نگہبانی کرو، رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کا خیال کرو. کیوں؟ فرماتے ہیں فی اہل بیت ہی، حضور کے اہل بیت کے متعلق بات کرو تو سنبھالے سے کرنا. یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ سرکار کا گھرانہ ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ حضور کا گھرانہ ہے، حضور کا گھرانہ ہے. ہاں جی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجد العظیم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ. آپ سنیے، والذی نفسی بیدہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ احب الی من قرابتی. فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں جتنے محمد عربی کے رشتہ دار پیارے ہیں. جتنے میرے حضور کے. کیوں؟ سرکار کو اپنے اہل بیت سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، میں اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر، اہل بیت کو ساتھ لے کر، پھر اہل بقیع غرقد کو ساتھ لے کر،
پھر اہل بیت مقبرہ جنت معلیٰ کو ساتھ لے کر پھر میں چلوں گا اہل بیت کو، حضور کے اہل بیت کوئی معمولی شان ہے؟ بڑی اونچی شان ہے۔ اور فرمایا یہ ہمارا ایمان ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خلافت راشدہ کا نمونہ ہے، خلافت ہیں اموی خاندان سے، بنو امیہ سے ہیں، لیکن آپ کی خلافت راشدہ کی تجلی ہے۔ یہ فاروق اعظم کی یہ نسبی اولاد میں سے ہیں۔ وہ بڑی مشہور، آپ نے حدیث شریف پڑھی ہوگی۔ آپ ایک دفعہ رات کو مدینہ عالیہ اور قرب و جوار میں راؤنڈ لگا رہے تھے۔ رات کو پہرا دینے کے لیے امیر المومنین مدینہ عالیہ کے گلو کوچوں سے ہو کر مضافاتی بستیوں تک نکل جاتے، اور خلیفہ المسلمین امت حضور کا پہرا دے رہا ہے۔ دن رات آپ کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے، یہ فقیر بھی سفر کرتا ہے، تو ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں پہرے داروں کی، چوکی داروں کی۔ وہ ٹھیکری پہرا ہوتا ہے، باروں بار پہرے دیتے ہیں۔ یارو رعایا ایک دوسرے کے اپنے گھروں کے پہرے دیتے ہیں۔ یہ عظیم خدا کی نعمت ہے امت مصطفیٰ کریم پر کہ وہ جو لاکھوں مربع میل سلطنت کا خلیفۃ الرسول امیر المومنین ہے، وہ رات کو چل کر امت محبوب کا پہرا دیتا ہے، پہرا دیتا ہے۔ پہرا دیتے دیتے ایک جگہ پہنچ گئے۔ الریاض النظرہ میں محب طبری اہل رحمہ نے نقل کیا ہے، اگر پڑھ سکو تو پڑھو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک مائی اپنی بیٹی سے کہہ رہے، بیٹے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، بازار میں جو بھیجنا ہے، بازار تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں امیر المومنین نے تو اعلان کروایا کہ جس نے دودھ میں پانی ملایا اس کو سزا ملے گی۔ امیر المومنین نے تو اعلان کروایا، اب ہم پانی ملا دیں تو سزا ملے گی۔ اب بیٹی امیر المومنین عمر کو دیکھتا ہے، وہ جانے کہاں سویا پڑا ہوگا، وہاں سویا پڑا ہوگا، ڈال دے پانی۔ اس نے کہا، اماں خدا کا خوف کر، عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس تناظر میں ایک آیت پڑھ دوں، مجھ فقیر کے لیے، آپ سب کے لیے رہنما بن جائے۔ اور میں کسی کو تان نہیں دیتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو کام کرنے لگیں یہ ضرور دیکھ لیں کہ رب کریم دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے، تین ہو تو چوتھا وہ ہے، پانچ ہو تو چھٹا وہ ہے، تھوڑے ہو یا بہتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر قیامت کے ثم يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ غلطی کرنے والے
پہلے دیکھ لے کہ جس کا حق مار رہا ہے وہ نہیں دیکھتا تو اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے مجھے دنیا کے محدثین، ہزاروں محدثین کے ایک امام کا بھی ذکر خیر ذہن میں آ رہا ہے، حضرت زازان کا، جو کہ تابعی ہیں، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رشید ہیں۔ یہ اب توفیق الہی سے وقت ملا تو پھر سے سردست یہی عرض کروں۔ اس نے کہا عمر کا رب تو دیکھتا ہے۔ فاروق اعظم نے مکان پہ نشان لگا دیا نگاہوں سے، چلے گئے۔ صبح کو اس گھر کے متعلق آپ نے اپنے ورکروں، اپنے جو تھے کارکن، ان سے کہا انٹیلیجنس کو کہہ دو یا کسی اور جس کو بھی فرما بھی اس گھر کا پتہ کرو وہ کس کا گھر ہے، پتہ کی فلاں کا، فرما اس کو ذرا میرے پاس بلا کے لاؤ۔ بلائے گئے، وہ کانپ رہے ہیں، خدایا رحم، امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری خیر ہو۔ آپ اس سے فرمانے لگے بھی میری ایک درخواست ہے، میری ایک، اللہ اکبر، دنیا اسلام کا نادر روزگار خلیفہ اعظم جی امیر المومنین، جس کا نام سن کر کیسر بھی ڈرتا ہے، کسرا بھی ڈرتا ہے، روم بھی ڈرتا ہے، عیسائی سلطنتیں کانپتی ہیں۔ فرمایا میری ایک درخواست ہے۔ میں کہا حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بیٹی کا رشتہ ہوا آپ کے صاحبزادے کے ساتھ، اس بیٹی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ وہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ کی سوانح حیات میں لکھا ہے، اللہ اکبر، مولا علی شیر خدا کے پوتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبیٰ کے شہزادے، وہ آ نکلے۔ آپ عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ امیر المومنین ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن الحسن آ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے، جلدی میں آگے بڑے، پیشوائی کر کے شہزادے کو بٹھایا، خود سامنے بیٹھ کر کہا شہزادہ صاحب آپ نے مجھ فقیر پر یہ کیا ظلم کیا، یہ کیا زیادتی کی؟ آپ میرے پاس چل کے آ گئے، میں تو آپ کے خاندان کا نوکر، میں تو آپ کے خاندان کا نوکر ہوں، آل رسول کا منگتا ہوں، آپ میرے پاس چل کے کیوں آئے؟ مجھے حکم دیتے میں سر کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، میں خود آتا آپ کے پاس۔ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جی اب سنیے، آپ نے فرمایا اذا کانت لک حاجہ، آئندہ کے لیے خدا را میری درخواست ہے، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آنے کی تکلیف نہ کرنا، فارسل الیہ، مجھے بلا بھیجنا، مجھے بلا بھیجنا، میری نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کو آل رسول کے گھر میں بلایا جاتا ہے۔ آل رسول کے گھر میں بلایا، ارسل الیہ، آپ مجھے بلا بھیجیں، ہاں جی، احضر، میں خود حاضر ہو جاؤں، میں خود حاضر ہو جاؤں، اور اگر آپ بلانے کے سے تکلف فرمائیں نہ بلائیں، اویکتب الیہ، مجھے حکم نامہ بھیج دیا کریں، مجھے حکم نامہ بھیج دیں، ایک ورقہ۔ کیوں آخر یہ کیوں ہے؟ اب یہ لفظ سنیے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔
فرماتے ہیں فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَن يَرَاكَ عَلَى بَابِي، حضور مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ اس کے حبیب کی یاد مانگنے کے لیے میرے دروازے پر آئے. مجھے شرم آتی ہے، ہم تو آپ کے منگتے ٹھہرے، ہمیں جو ملا آپ کے دروازے سے ملا. ہمارے جسم کا رواں رواں آپ کے زیر بار احسان ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ یہ تو شہزادے ہیں. آگے سنیے، آگے سنیے. حضرات گرامی قادر، نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، عمر بن عبدالعزیز کا دربار ہے. حضرت اسامہ بن زید کو تو آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت اسامہ بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور حضرت زید ہیں غلام حضور کے، حضور کے غلام ہیں، اور غلام کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں. اور حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ حضور حضرت اسامہ سے اتنا پیار کرتے، ایک طرف اسامہ کو بٹھاتے، دوسری طرف مجھے بٹھا کے کبھی اسے چومتے کبھی مجھے چومتے. ایسا پیار، ایسا پیار، ایسا پیار کہ یمن میں ان کو یہ مقدر نہ ہو سکا جو مدینہ عالیہ میں حضور کے دروازے پر آنے سے ملا. جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی چھوٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ گئی. بیٹی عمر بن عبدالعزیز دربار میں، دربار خلافت میں، چھوٹے موٹے گھر نہیں، دربار خلافت میں، دربار خلافت میں آ گئیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی بیٹی. اور پھر ہوا کیا؟ حدیث پاک میں لکھا ہے، یہ تابعین کا فعل بھی حدیث ہوتا ہے جی. فرماتے ہیں کہ جب وہ آگے بڑھی حضرت اسامہ بن زید کی بیٹی، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، آپ اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ اس بچی کو اپنی مسند پہ بٹھایا، اپنی مسند پہ بٹھایا. اور وَجَلَسَ هُوَ بَيْنَ يَدَيْهَا، اور آپ دو زانو اس بچی کے سامنے بیٹھ گئے. یہ میرے آقا کی بیٹی تو نہیں ہے، نسب تو نہیں ہے، اور یار غلام کی بیٹی ہے، غلام کی بیٹی ہے، غلام زادے کی بیٹی ہے. تو غلام زادے کی بچی کا یہ ادب ہے تو مصطفیٰ کریم کی آل کا کتنا ادب ہے. خدا کی قسم ہے، ادب کرنے میں صحابہ کرام کا جواب پوری کائنات میں نہیں ہے. یہ شیطنت کا زبردست یہ خرابی اور خباثت ہے کہ آج دنیا کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ حضور کی آل پر یہ ستم کیا، یہ ظلم کیا. ظالموں، حسن میں آل کا جواب نہیں، ادب میں صحابہ کرام کا جواب نہیں ہے. اور یہ دونوں ہی حضور کے تبرک ہے. والذین معہ، انہیں خون کی میت ہے، انہیں خدمت کی میت ہے، دونوں کو میرے آقا نے رنگ لگا دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.